الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون وقال اللہ تبارک وتعالی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ گزشتہ جمعے کی ذمہ داری قرآن اکیڈمی کراچی کی مسجد جامع القرآن میں تھی، اور وہاں حالات حاضرہ کے حوالے سے اور یہ مختلف نوعیت کے جو عذاب اور مصائب پاکستان پر اس وقت مسلط ہیں ان کے تعلق سے کلام کیا تھا، اور سورہ الروم کی آیت نمبر 41 جس کی ابھی تلاوت کی گئی اس کا بھی مطالعہ مختصر ہوا تھا وہاں کراچی میں۔ خطاب جمعہ دستیاب ہے آڈیو ویڈیو کی شکل میں، کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے مصائب ہم پر بھیجے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور ایک بڑا مقصد ہوتا ہے کہ دلوں میں نرمی پیدا ہو اور لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ پھر ایک اور مقام سورہ انعام کی آیت نمبر 65، اس کا حوالہ وقت ہوا تو آ جائے گا، اس کا بھی تذکرہ ہوا کہ اللہ کا عذاب اوپر سے بھی آتا ہے، اللہ کا عذاب نیچے سے بھی آتا ہے، آسمانی آفات کہیں، زمین سے زلزلے وغیرہ کہیں، یہ اوپر اور نیچے سے عذاب ہیں۔ البتہ اوپر کا عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ ظالم حکمراں یا ذمہ دار مسلط ہو جائیں، نیچے کا عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ سبارڈینیٹس ہوں، زیر تحت لوگ ہوں، یہ اولاد وہ ناہنجار اور نالائق ہو جائے۔ اور عذاب کی تیسری قسم یہ کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ گروہوں میں تقسیم کر دے، لڑا دے، اور ایک کی طاقت کا مدد دوسرے کو چکھائے۔ ان آیات کی روشنی میں اور پھر ایک حدیث مبارک کی روشنی میں گزشتہ جمعے میں کراچی میں کلام ہوا تھا۔ موضوع ابھی بھی وہیں کھڑا ہے، حالات حاضرہ کے اعتبار سے مملکت خداداد کے حالات، اور پچھلے ایک ہفتے میں اگر آپ غور کریں تو کراچی کی ساحلی پٹی، کراچی سمیت اس کا قریبی علاقہ اور سندھ کے کئی ساحلی علاقے، شدید طوفان کا معاملہ، شدید بارشوں کا معاملہ، مستقل یہ سلسلہ بھی جاری ہے اور خطرہ ہے سروں پر۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو KPK کے علاقے میں، ملک کے کچھ علاقوں میں شدید بارشوں کے نتیجے میں فوری ابھی نقصانات ہمارے سامنے آئے، اور اگر گزشتہ 2-3 دن پہلے آپ دیکھیں تو زلزلوں کے جھٹکے اور 5.8 کی اس کی شدت کا معاملہ تھا۔ تو ایک طرف طوفانی بارشیں، زوردار بارشیں اور شدید زلزلوں کے معاملے، اگر اس سارے تناظر کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے ہم پر یہ عذاب یا تنبیہات بھیج رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آج کی گفتگو میں ابتداً اسی کے تعلق سے کچھ آیات کا حوالہ اور ترجمہ ہی فقط اس پر اکتفا کر لیں گے، اور چند احادیث یاد دہانی کے طور پر، تاکہ اس آنکھ سے بھی ان حالات کو دیکھا جائے۔ ایک آنکھ ہے ہاں جی، زمین پر تبدیلیاں آتی ہیں، موسمیاتی تبدیلیاں آتی ہیں، زمین کی جو ہے وہ موومنٹ میں ایسا اور ویسا ہو جائے۔ ہم قائل ہیں کہ ظاہری اسباب بھی ہوا کرتے ہیں، مگر اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام بتاتا ہے، پہلے بھی یہ کلام ہوتا رہا، گزشتہ جمعے میں بھی ہوا، کہ میٹا فزیکل کازز بھی ہوتی ہیں، لوگوں کے کردار کا بگاڑ اور قوموں کے اجتماعی بگاڑ کے نتیجے میں بھی عذاب اللہ کی طرف سے مسلط کیے جاتے ہیں، جیسے کہ گزشتہ اقوام کے حالات ہمارے سامنے، اور گزشتہ جمعے میں کراچی میں اس پر کلام بھی ہوا تھا۔ اب چند آیات، سورہ آراف کی آیت نمبر 93 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ اللہ فرماتے جب بھی ہم نے کسی بستی میں نبی کو کسی نبی کو بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو سختیوں میں، تکالیف میں مبتلا کیا، لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ قحط کا معاملہ آ جانا اور مصائب کا آ جانا، سختیوں کا آ جانا، مشقتوں کا آ جانا، مشکلات کا آ جانا، مصائب کا آ جانا، مقصد کیا ہے؟ دل نرم ہو، لوگ اللہ کے حضور ہوئیں، گڑ گڑائیں۔ اسی طرح اس سے ملتا جلتا مقام ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 42، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور یقیناً ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ سے پہلے بھی امتوں میں رسولوں کو بھیجا، پس ہم نے ان لوگوں کو سختیوں میں، تکالیف میں مبتلا کیا، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ یہ سختیاں کیوں آئیں، یہ تکالیف کیوں آئیں، مصائب کیوں مسلط کیے گئے؟ تاکہ لوگوں کے دل نرم ہوں،
لوگوں کے دل نرم ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بنیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ السجدہ کی آیت نمبر 21 میں، فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور بڑے عذاب کے آنے سے قبل، جبکہ قومیں مٹا دی جاتی ہیں اور سب سے بڑا عذاب تو آخرت میں، لیکن بڑا عذاب جس سے قومیں مٹا دی جاتی اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر ہم مسلط کریں گے۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ لوٹیں، گڑ گڑائیں، پلٹیں اللہ کی طرف۔ اور سورہ روم کی آیت نمبر 41 کا حوالہ دیا گیا، وہاں بھی اللہ فرماتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، خشکی اور تری میں فساد مچ گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، مقصد کیا ہے؟ لوگ اللہ کی طرف لوٹیں۔ یہ بار بار مختلف پیرایوں میں اللہ فرماتا ہے یہ سختیاں، یہ عذاب، یہ تنبیہات یہ کیوں مسلط کی جا رہی؟ دل نرم ہوں، لوگ روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف پلٹیں، توبہ کریں۔ یہ مباحث پچھلی گفتگو میں بھی تھے، آئندہ بھی آتے رہیں گے اور مستقل اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ قرآن کریم کا مستقل موضوع ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیرایوں میں ہمیں سمجھایا۔ مثال کے طور پر ایک طویل حدیث ہے جس کا تذکرہ ماضی میں بھی گاہے بگاہے مختلف بیانات میں آتا رہا ہوگا یقیناً، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے اور اس میں 13 قسم کے گناہوں کا ذکر ہے۔ اگر آپ غور کریں، لسٹ ہی سن لیجئے اگر ترجمے سے، تو کیا یہ ہمارے ہاں معروف اور عمومی معاملات نہیں ہیں؟ سیدنا علی اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جامع ترمذی میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 13 گناہوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ سرخ آندھیاں آنا، زلزلوں کا آنا، زمین میں دھسا دیا جانا، چہروں کا مسخ کر دیا جانا، پتھروں کا برسنا، اس طرح کے مصائب مسلط کیے جاتے رہیں گے۔ 13 گناہوں کا ذکر۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا جب غنیمت کے مال کو ہاتھوں ہاتھ لوٹا جانے لگے، مال غنیمت کا ایک حصہ 1/5 بیت المال میں جاتا ہے، وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے۔ تو آج نیشنل ایکسچیکر میں آنے والا معاملہ، قوم کا دولت کو لوٹ جانے کا معاملہ، ذرا اس تناظر کو بھی ذہن میں رکھیے۔ جب غنیمت کے مال کو ہاتھوں ہاتھ لوٹا جانے لگے۔ نمبر 2، امانت کو غنیمت کا مال سمجھ لیا جائے، اڑایا جائے، ہڑپ کیا جائے۔ جو بھی منصب ملے اس کو حق سمجھنا کہ منصب ملا اسی لیے کہ ہم ہڑپ کر لیں۔ کل ہی کسی صاحب نے کسی ایک جگہ کی پوسٹنگ کا ذکر کیا، بیرون ملک آفر دی گئی، بلکہ فلائٹ میں ایک صاحب ملے، بڑے نیک ان کے والد صاحب، اللہ ان کو زندگی دے۔ کہا جی پوسٹنگ ہو رہی ہے فلاں ملک میں نہیں بتا رہا کہاں اور کس کیفیت میں، وہ بتانا بھی پھر اور ہمیں غصہ دلائے گا، چھوڑ دیں اس بات کو۔ تو صاحب کے ابا ہی تھے، کہتے ہیں کہا جی 50 لاکھ آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ کل آپ 50 لاکھ کو پھر ریکور بھی تو کرو گے، 4-5 کروڑ بھی تو کماؤ گے۔ ہم سب کو پتہ ہے نا یہ باتیں، اس کو ذہن میں رکھیں، منصب کا ملنا اور اس کے نتیجے میں ہڑپ کرنا نیچے جو بھی اختیار ملے۔ امانت کو غنیمت کا مال سمجھ لیا جائے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، زکوٰۃ دینے میں لوگوں کو بوجھ لگے۔ ہاں ٹیکس تو جبراً گورنمنٹ وصول کر لیتی ہے نا، ڈائریکٹ ایسے سے فوراً ہی نکل جاتے ہیں، زکوٰۃ جبر محسوس ہو معاذ اللہ۔ نمبر 4، تعلیم حاصل کرنے میں دین کے مقصد کو پس پش ڈال دیا جائے۔ علم کا حصول محض فقط دنیا بنانے کے لیے، اسکلز کو سیکھنا کہ ہم حلال کمانے کے قابل ہوں ایک شے ہے، مگر بالخصوص علم دین اس لیے کہ بس دنیا ہی دنیا کمانی ہے، یہ بڑا مذموم معاملہ ہے۔ نمبر 4، تعلیم حاصل کرنے میں دین کے مقصد کو پس پش ڈال دیا جائے۔ نمبر 5، سنیے گا، شوہر اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے۔ سارے مرد ہی سامنے میرے بیٹھے نا، خواتین تو پردے میں ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، آیت تو یاد ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34، مگر آج ہمارے ہاں نظام کس کے ہاتھوں میں چل رہا ہے؟ بس آپ کو مجھے ہم سب کو اچھی طرح معلوم، اللہ کا رسول فرما رہے ہیں ایسا ہوگا۔ یہ 5ویں بات، خاوند اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے۔ نمبر 6، سنیے گا، اولاد، بیٹا اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے۔ عام سی بات ہو رہی۔ نمبر 7، بیٹا اپنے دوست کو قریب کرے اور باپ کو خود سے دور رکھے۔ دوست کے لیے ٹائم ہے، باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ نمبر 8، مسجد میں شور و غل ہونے لگے۔ مساجد میں ایک تو بے ہنگم طور پر اسپیکر کا استعمال، ہم بھی قائل نہیں، اگر ہماری آواز سے بالفرض اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو انتظامیہ کو اس کو ٹیکل کرنا چاہیے۔ یہ دوسروں کو جو ہے وہ خواہ باتوں کو سنانا، اذان کے علاوہ بات کر رہا ہوں، کیوں مشقت میں ڈالتے ہیں، کیوں ان کو پریشان کرتے ہیں، غلط بات ہے۔ اور یہ شور و غل ہوتا ہے مسجدوں میں، جھگڑوں کے معاملہ، مساجد پہ تالے اس ملک پہ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے فرقہ واریت کے بنیاد پر، کہیں کہیں کچھ مثالیں موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے۔ اگلی بات، قبیلے، یہ کل 13 ہیں، آپ شمار کر لیجئے گا باقی، قبیلے کا سردار اس کا فاسق شخص ہو،
یعنی کوئی برادری ہے، قبیلہ، اس کا بڑا جو ہے وہ فاسق ہو، اسی کے تسلسل میں قوم کی بات ہے، قوم کا لیڈر اس کا ذلیل ترین شخص ہو۔ باقی ہم سب سمجھدار لوگ ہیں، قیاس کر لیں۔ حدیث شریف میں گزشتہ جمعے میں نے بیان بھی کی تھی، تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں کہ جن کے لیے تم دعائیں کرو کہ اللہ ان کو اور حکمرانی دی، ہم پر قائم رہیں، اور تمہارے بدترین حکمران وہ جن کو تم برا بھلا کہو، تم گالیاں دو اور اللہ ان سے جان چھوڑا دے، تم یہ ایک بات کرو۔ چیک کر لیں، قوم کا لیڈر اس کا ذلیل ترین شخص ہو۔ اگلی بات یہ بھی بڑی معروف ہے، کسی شخص کی عزت صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جانے لگے۔ منصب والا ہے، طاقت والا ہے، اس لیے اس کی عزت کی جا رہی ہے، سامنے جھک کر سلام، پیچھے 100 گالیاں دی جاتی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اور اللہ کے نیک بندوں کا عالم کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے، جانے کے بعد بھی لوگ کوئی رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، کوئی رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن کیا ہے؟ کسی شخص کی عزت صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جانے لگے۔ اگلی بات سنیں، کتنی عام ہے یہ، ناچنے والیاں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں، ہر جگہ موسیقی، حد یہ کہ مساجد میں آ رہے ہیں، اسمارٹ فون کی ہماری ٹون کیسی ہیں، ادھر بھی چل رہا وہ معاملہ، جان بوجھ کر کوئی نہیں کرتا، مگر احتیاط تو کی جائے نا اس کے، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ناچنے والیاں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں، شرابیں پی جانی لگیں، پانی کی طرح دستیاب ہو جاتی ہیں، اور امت کے بعد والے لوگ پچھلے لوگوں پر لعن طعن کرنے لگیں، صحابہ کرام کے بارے میں بد کلامی کا معاملہ میڈیا پر آ کر، رمضان شریف کے اندر، رمضان ٹرانسمیشن کے اندر، اور اپنے زعم میں کوئی اپنے آپ کو اسکالر کہہ کر آ کر جو ہے وہ لعن طعن کر کے ریٹنگ بڑھانے کی بات کرتا ہوں، معاذ اللہ، یہ ہو رہا ہے آج۔ تو بعد والے پچھلے لوگوں پر لعن طعن کریں، جب یہ گناہ ہوں تو اب اللہ کے رسول کیا فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ جو سرخ آندھی، زلزلوں، زمین میں دھسائے جانے، شکلوں کے چہروں کے مسخ کر دیے جانے، پتھر برسنے اور ایسی دیگر نشانیوں کی صورت میں اس طرح لگاتار ظاہر ہوگا جیسے کسی ہار کی ڈوری ٹوٹ جائے اور موتی لگاتار گرنے لگیں۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، جو سرخ آندھی، زلزلوں، زمین میں دھسائے جانے، شکلوں کے مسخ ہونے، پتھر برسنے اور ایسی دیگر نشانیوں کی صورت میں اس طرح لگاتار ظاہر ہوگا جیسے کسی ہار کی ڈوری ٹوٹ جائے اور موتی لگاتار گرنے لگے۔ ایسی کئی اور احادیث پیش کی جا سکتی، ایک میں نے گزشتہ جمعے پیش کی تھی، اس کا بھی موقع یہاں پر نہیں ہے۔ 2-3 سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے یا غیروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ زلزلوں کو آپ یہیں پہ ڈراوا دیتے ہیں، زلزلے اور جگہوں پر بھی آتے ہیں، طوفان اور جگہوں پر بھی آتے ہیں، لیکن عذابوں کی کیفیت اس سے آگے بڑھ کر بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ 2-3 جوابات بھی گزشتہ جمعے میں دیے تھے۔ ایک اور سوال ہے جس کا جواب احادیث میں وہ چاہتا ہوں کہ یہاں سامنے رہے۔ جب عذاب عمومی طور پر آتا ہے، اس طرح کے مصائب عمومی طور پر آتے ہیں، تو نیک لوگ بھی تو پستے ہیں نا، زلزلوں میں، طوفانوں میں نیک لوگ بھی تو جاتے ہیں۔ یہ سوال حضور کے دور میں بھی اٹھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی جواب سن لیجئے۔ بخاری شریف میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم پر اللہ کا عمومی عذاب آتا ہے تو نیک اور بد سب اس کا شکار ہوتے ہیں، البتہ قیامت کے دن سب لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ دنیا کے فیصلے اللہ اجتماعی امور پر کرتا ہے، اجتماعی فیصلے، قیامت میں ہر بندہ اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح بخاری شریف میں ہے، ام المؤمنین ام عائشہ حضرت زینب بنت جحش سے روایت رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ السلام نے امت کے کسی حصے پر آنے والے عمومی عذاب کا ذکر فرمایا، تو آپ سے سوال کیا گیا کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ایسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب خباثتوں کی کثرت ہو جائے گی تو ایسا ہوگا۔ اور خباثتیں کیا ہیں؟ گناہوں کی کثرت، جس کا ایک حدیث میں 13 اعتبارات سے ذکر ابھی آپ کے میرے سامنے آیا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا مسلم شریف کی روایت میں ایسی کیفیت پر کہ ہاں، دنیا کے عذاب میں نیک اور بد سب ایک ساتھ ہوں گے، پھر قیامت کے دن ہر شخص اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور پہلو بھی سامنے رہے جس پر ہم نے بارہا توجہ کی اور کرانے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب امت اپنے فریضے کو انجام دینا چھوڑے گی تو عذاب آئیں گے، دعائیں ہوں گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ چنانچہ معروف احادیث ہیں،
ابو داؤد شریف میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ معاشرے میں منکرات یعنی نافرمانی کے اعمال کو دیکھیں اور اصلاح کی کوشش نہ کریں، اور جب کسی ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے نہ روکیں، تو قریب ہے کہ سب پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ اصلاح کا عمل ختم ہو جائے، منکرات کو روکنے کی بات چھوڑ دی جائے، ظالم کا ہاتھ روکنے کی بات چھوڑ دی جائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ یا رسول اللہ علیہ السلام مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکنا، یہ اس کی مدد کرنا ہے۔ جب یہ ہوگا تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوں گی اور اللہ کا عذاب آئے گا۔ دوسری حدیث میں اور وضاحت آتی ہے جو کہ جامع ترمذی میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے لازماً، اللہ کی قسم لازماً تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ کسی ایک دو افراد یا جماعتوں کا کام نہیں، پوری امت کا کام اور اجتماعی ذمہ داری و فریضہ ہے۔ تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، لازماً بدی سے روکو گے۔ اگر تم نے یہ نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر تم دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ ہے اس تناظر میں جو ہم پر کیفیات ہیں۔ پھر ایک ہے ہماری معیشت کی تباہی کا معاملہ، بربادی سر پر کھڑی ہے اور ہم سب اچھی طرح ان حالات سے واقف ہیں، مگر اس نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو گناہوں میں مبتلا ہیں، اجتماعی طور پر جرائم میں مبتلا ہیں، امت والی ذمہ داری کو ہم نے چھوڑا، اور یہ مملکت خدا داد جس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام پر مانگا، جہاں اللہ کا دین ہم نے نافذ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کی، یہ بدترین جرم ہے ہمارا، جس کی وجہ سے یہ عذاب ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ یہ تو اس تناظر میں بات تھی۔ گزشتہ 2 جمعوں سے یہاں لاہور بھی پھر کراچی بھی جو بات چل رہی وہ یہی ہے کہ حالات حاضرہ کے تناظر میں اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ اور اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ معیشت کا بٹا ہمارا بیٹھا ہوا ہے، معاشرتی بگاڑ ہمارے سامنے، اخلاقیات کا دیوالیہ پن ہمارے سامنے، منافقانہ کردار قوم کا ہمارے سامنے ہے، سیاسی بگاڑ ہمارے سامنے، سرپھٹول کا معاملہ ہمارے سامنے، ریاستی ادارے اپنے حدود میں نہیں، سیاست دانوں نے مفاد پرستی کو ترجیح دی ہے، انانیت کا معاملہ، ظلم کا معاملہ، انتقامی کارروائیوں کا معاملہ، بدلہ لینے کا معاملہ، یہی سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمارے اجتماعی معاملات، لیکن یاد رہے پچھلے جمعے میں یہ حدیث بھی پیش کی تھی، کما تکونون یؤمر علیکم، جیسے تم ہوگے تمہارے حکمران بھی ویسی تم پر مسلط کیے جائیں گے۔ تو اوپر والوں کی بھی کوتاہیاں ہیں، ہماری اور آپ کی عوام کی بھی کوتاہیاں ہیں، سیاست دانوں کا بھی قصور ہے، ریاستی اداروں کا بھی قصور ہے، بشمول افواج کے بعض افراد ہوں، عدلیہ کے لوگ ہوں، بیوروکریسی کے لوگ ہوں، سیاست دان ہوں، حکمراں ہوں، اپوزیشن ہوں، دینی سیاسی جماعتوں کے افراد بھی ہوں، علماء بھی ہوں، اور میں اور آپ عوام بھی ہوں، ہم سب کا حصہ ہے اس بگاڑ کے اندر، اور ہم سب نے توبہ کرنی ہے، ہم سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، گناہوں کو بھی چھوڑنا اور اپنی اجتماعی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اس تناظر میں میں کچھ 10 باتیں رکھنا چاہوں گا، جیسے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی رحمۃ اللہ علیہ مشورے دیا کرتے تھے، حکمرانوں کو دیا کرتے تھے، سیاست دانوں کو دیا کرتے تھے، عوام کو بھی دیا کرتے تھے، اور وہ ایک حدیث مبارک ہمارے سامنے ہے، الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ نصح و خیر خواہی کا نام۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وفاداری اللہ کے ساتھ للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری، یہ ہے دین کا تقاضا، اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری، اس کے حقوق کو ادا کرنا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ وفاداری، ان کی اطاعت اور اتباع کے تقاضے پورے کرنا، اور ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ وفاداری، حکمراں ہوں، ذمہ دار ہوں، اچھا کام کرے تو تحسین کرے، برا کام کرے تو منع کرنے کی کوشش کریں، اچھے ان کو مشورے دیں اور معاونت کریں، ان کی خیر کے کاموں کی طرف وہ متوجہ کریں، اور وعامتہم، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ، ان تک اللہ کی بات کو پہنچانا، اللہ کی طرف متوجہ کرانا، خیر کی طرف متوجہ کرانا، شر سے بدی سے روکنے کی کوشش کرنا، اس کے حقوق کو ادا کرنا اور ان حقوق کو ادا کرنے پر متوجہ کرنا۔ بڑی پیاری بات ہے یہ، صحیح مسلم کی روایت۔ دین کیا ہے؟ نصح و خیر خواہی کا نام، اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری، اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے ائمہ ذمہ داروں کے ساتھ خیر خواہی، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ اسی الدین النصیحہ کے فریضے کو ادا کرتے ہوئے بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے خطاب میں بھی اس کے علاوہ بھی مشورے دیا کرتے تھے۔ 6 باتیں میں رکھنا چاہ رہا ہوں اس وقت کی فوری صورتحال کے تعلق سے، یہ باتیں 6 سے زیادہ بھی ہیں مگر وہ جمعے کا وقت بھی معین اور محدود ہوا کرتا ہے، تو 6 باتیں ہیں فوری نوعیت کی، عبوری نوعیت کی، جن پر توجہ شدید دینے کی ضرورت ہے اور عمل کی طرف پیش رفت کرنے کی ضرورت ہے، اور 3 یا 4 باتیں ہوں گی جو اصولی باتیں جو ہمارا اصل مسئلہ ہے اس کے تعلق سے۔ جو 6 باتیں میں عبوری نوعیت کی، فوری نوعیت کی رکھنا چاہ رہا ہوں، پہلی بات،
ہم مستقل دیکھ رہے ہیں کارروائیاں، گرفتاریاں، حبس بے جا کا معاملہ، چادر چاردیواری کو پامال کرنا، اور ایسا ظلم کہ عورتوں کے ساتھ بھی بدترین تشدد کا معاملہ، ٹارچر کا معاملہ، بچوں کے ساتھ، یہ بہت زیادہ یعنی قوم میں بغض، نفرت، عداوت، خوف، ہراس، انتشار پیدا کرنے والا معاملہ ہے۔ ہمارا نیک نیتی کے ساتھ مشورہ ہے حکمرانوں کو، ذمہ داروں کو، ریاستی اداروں کو کسی قسم کا بھی حکومتی یا ماورائے حکومت جبر نہ ہو، غیر قانونی طور پر حراستیں اور گرفتاریاں اور خواتین کی بے حرمتی کا معاملہ، ایون بچوں کے ساتھ زیادتیوں کے معاملے، ٹارچر کے معاملات، چادر و چاردیواری کے تقدس کو پامال کرنے کے بعد کسی بھی شہری پر فرضی مقدمات کو درج کرنا اور اٹھا لیا جانا، غائب کر دیا جانا، اسی طریقے پر اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ ملک کے لیے انتشار، آپس میں عوام میں نفرتوں کو بڑھانے کا باعث بنیں گے۔ تو دوسری طرف سیاستدان بھی ہیں، میں نے اشارہ بھی کیا، انانیت کے معاملات، ضد کے معاملات، اپنا مفاد اوپر رہے، کسی طرح ہمیں جو ہے وہ رعایتیں ملتی رہیں، ہمارا اقتدار، ہماری کرسی، ہماری نسلوں کی کرسیاں، ہمارے نسلوں کے مفادات جو ہے محفوظ رہیں، اور پھر دشمنیاں نکالنا، انتقامی کارروائیاں، اس بات کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ باتیں بالکل واضح ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ تمام سیاستدان یہ مفاد پرستی کو چھوڑے، ظاہری بات ہم واعظ کر سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، زبان سے بات کو پہنچا سکتے ہیں، اس اعتبار سے اپنے ذاتی مفادات کے مقابلے میں ملک کے مفادات کو ترجیح دیں اور ملک کی سالمیت کو ترجیح دیں۔ تیری بربادی کے فیصلے آسمانوں میں، مطلب آپ غور کریں کہ آج کہاں ہم کھڑے ہیں۔ معاشی استحکام ہمارے نہیں، سیاسی استحکام ہمارے نہیں، معاشرتی بگاڑ ہمارے ہاں، ملک بچے گا کدھر پھر؟ تو یہ تمام ریاستی اداروں کے اعتبار سے بھی پہلی بات، اور یہ سیاست دانوں کے اعتبار سے بھی پہلی بات۔ دوسری بات، ہر ادارہ چاہے وہ حکومت ہو، پارلیمان ہو، پولیس ہو، عدلیہ ہو، سول یا ملٹری بیوروکریسی ہو، یہ تمام ادارے ملک کا ایک آئین ہے، اور ہر ادارے کی قانونی اعتبار سے کچھ حدود ہیں، وہ اپنی حدود میں رہ کر اپنا کردار ادا کرے۔ ہر ایک اپنی حدود میں رہ کر کردار ادا کرے اپنی لیٹر اور اسپرٹ کے ساتھ۔ پھر ہر ادارے میں احتساب کے نعرے تو بہت بلند ہوئے، گزشتہ حکمرانوں نے بھی اور ماضی میں بھی باتیں بڑی بلند ہوئیں، مگر کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ ان ریاستی اداروں میں بھی تو کرپشن ہے، ان ریاستی اداروں میں بھی تو لوٹ مار ہے۔ اس اعتبار سے ان ریاستی اداروں کا اپنا انٹرنل میکینزم ہونا چاہیے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا، احتساب کا۔ اگر کرپشن ان اداروں میں ہے، کون سا ادارہ پاک ہے مجھے بتائیے؟ تو ملک کی سالمیت اور ملک کے مفاد کا تقاضا یہ ہے، اور آپ کا کلیئر ہونا اور آپ کی کریڈیبلٹی کا تقاضا یہ ہے، اپنے افراد کی کرپشن کو قانون کے دائرے میں لائیں، اپنے ہاں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا سلسلہ قائم کریں، تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو۔ عوام پر ٹیکسز لگائے جائیں، پیٹرول کا ہم نے کم نہیں کیا ریٹ، کیوں؟ جناب بجٹ کا خسارہ پورا کرنا ہے۔ تو جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کو تو لانے کی بات کرو بھائی۔ جن مقتدر طبقات اور ادارے کے پرکس اور بینیفٹس ہیں اور ان کے مفادات ہیں، وہ بھی تو کنٹریبیوٹ کرے۔ عوام کتنا کنٹریبیوٹ کرے گی؟ تو عوام تو مر رہی ہے بیچاری۔ تو کرپشن کا خاتمہ ان اداروں کے اندر سے، احتساب کا معاملہ ان اداروں میں سے، اور جتنا عوام سے مطالبہ تقاضا ہے کہ جناب مشکل حالات عوام بیئر کرے، اتنا ہی مقتدر طبقات اور ان اداروں کے افراد کی جو مراعات ہیں وہاں سے بھی کٹ لگنا چاہیے اور وہاں سے بھی کنٹریبیوٹ ہونا چاہیے نیشنل ایکسچیکر کے اندر۔ تیسری بات، یہ پاکستان یہ مملکت خداداد ہے، بارہا ہم نے ذکر کیا، برسوں سے باتیں ہو رہی، اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مملکت خداداد سے ہم نے تو کسر کوئی نہیں چھوڑی، مگر اللہ نے غیبی اشارے دی اور ہمیں قائم کر کے دیا یہ ملک، کہ اللہ تعالیٰ اس مملکت خداداد سے مستقبل میں کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ہیں مستقبل کے تعلق سے کہ کل روئے ارضی پر اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہوگا، جناب مہدی کی آمد بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے، البتہ جناب مہدی کی نصرت کے لیے مشرق کے علاقوں سے فوجوں نے جانا ہے، احادیث مبارکہ واضح ہیں، اور وہ مشرق حضور کے دور کا وہ ہے جہاں میں اور آپ رہتے ہیں، اس کے قریب کا افغانستان بھی شامل ہے۔ تو یہاں کوئی پہلے اسٹیبلش ہوا ہوگا، یہاں کوئی قوت موجود ہوگی، تو جناب مہدی کی نصرت کے لیے یہاں سے افواج جائیں گی۔ اس تناظر میں اس پاکستان کا بہت بڑا رول ہے مستقبل کے منظرنامے میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے جغرافیائی حیثیت اس کو دی ہے، دنیا کی اس وقت کی بھی جو بھی قوتیں ہیں وہ پاکستان کو بائی پاس کیے بغیر چل نہیں سکتی، مجبوری ہے ان کی بھی۔ اس سارے تناظر میں پاکستان کی اہمیت ہے، اور کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی دفاعی قوت،
پاکستان کی عسکری اور فوجی قوت اور پاکستان کی ایٹمی صلاحیت اور پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی، یہ بہت بڑی نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی اور مستقبل کے منظر نامے کے اعتبار سے بڑی اہم بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس. اس کی حفاظت یہ ہمارا قومی اور دینی فریضہ ہے، اور یہ گویا ملت اسلامیہ اور امت مسلمہ کی امانت ہمارے پاس ہے. چنانچہ اس کی حفاظت بھی ضروری، اور یہاں کی افواج ان کا انٹیکٹ رہنا بھی ضروری. اور ان کا اپنا موٹو کیا ہے؟ ہم تو جاتے رہتے ریاستی اداروں کے بعض اداروں میں، نیوی میں، پاکستان ایئر فورس میں، یہی موٹو وہاں پر لکھا ہوتا ہے، تقوی، ایمان، جہاد فی سبیل اللہ. تو ادھر اس سبق کو دہرانے کی ضرورت ہے، اور اس سبق کے مطابق اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ایسے میں ہم سمجھتے ہیں ملک میں کوئی انتشار اور ریاستی اداروں اور عوام کا ٹکراؤ یہ انتہائی ہلاکت خیز ہوگا ملک کے لیے. اس اعتبار سے کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی کارکن کوئی اشتعال انگیزی پر آئیں، تشدد والی کارروائیوں پر آئیں، ہم مذمت کرتے ہیں، اور ہر بندہ مذمت کر رہا ہے اس کی، بالکل صحیح بات ہے. اس انتشار سے بچنا، اجتناب کرنا ملک کی سالمیت کے لیے ضروری ہے، اور مستقبل کے اعتبار سے بھی انتہائی اہم ہے. چوتھی بات، اس مملکت خداداد میں کسی بھی نوعیت کی آمریت، خواہ وہ سویلین ہو یا ملٹری والوں کی ہو، غیر اعلانیہ مارشل لا ہو یا کسی نوعیت کی آمریت ہو، یہ بالکل مناسب نہیں، بلکہ یہ زہر قاتل ہے ملک کے لیے. اسلام کے نام پر ملک بنا اور ایک درجے میں جمہوری عمل کے ذریعے سے وجود میں آیا، تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہے کہ جمہوری عمل جاری رہے. اس میں فلا ہے، خلا ہے، ہماری میچورٹی بھی ہے، مگر آمریت کے مقابلے میں یہ جمہوری عمل چلے، ہم سمجھتے ہیں یہ ضروری ہے. اور آئین و قانون کے مطابق انتخابات ہونے چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ اب جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، میں بھی کروں گا بھی اور کر رہا ہوں، وہ الفاظ بھی مذاق بن کر ہمارا اعتماد ختم ہو گیا. شفاف انتخابات ہونے چاہیے، غیر جانبدارانہ انتخابات ہونے. آپ بھی مسکرا رہے ہیں نا، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے. یہ آج ہماری میچورٹی بھی ہے اور ہماری کیفیت ستیاناس ہو جانے والی ہے کہ اب یہ الفاظ بھی مذاق بن چکے ہیں. لیکن بہرحال کسی نوع کی آمریت کے مقابلے میں جمہوری طرز عمل چلے، یہ فوری نوعیت کے معاملات کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ضروری، اور آئین و قانون کے مطابق انتخابات کا انعقاد ہونا چاہیے. اور ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ حکمرانوں کو اور اپوزیشن کو مل کر مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور انتخابات کرا دیے جائیں. اس پر اتفاق ہونا چاہیے تاکہ عوام کی گھٹن دور ہو، عوام کی بھی کوئی رائے کو اہمیت دی جائے، اور اس اعتبار سے عوام میں جو ایک اضطراب ہے، ایک ہیجانی کیفیت ہے اور ملک کی ایک کشیدہ حالات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں حالات کو سنبھالنا ہمارے لیے ممکن ہو سکے گا. پانچویں بات، حکومت جانبدارانہ طور پر قانون سازیاں نہ کرے. ہم نے دیکھا جناب 50 کروڑ کی اگر کرپشن ہے تو نیب کے ریڈار میں آئے گی، اس سے کم پر نہیں آئے گی. پہلے بھی یہ بات میں نے کہی تھی. کیا چاہ رہے ہیں آخر؟ کوئی ریبیٹ، کوئی ڈسکاؤنٹ، کتنا بنا لیں گے؟ یہ شاید 2 جمعے پہلے یہاں پر بات کی تھی، کتنا لے جائیں گے قبر میں اپنے ساتھ. تو اس اعتبار سے بھی اور مزید بنا حکومت جانبدارانہ قانون سازی کرنے کے بجائے مذاکرات کے ذریعے انتخابات پر اتفاق رائے پیدا کرے. حکمرانوں کی بھی ذمہ داری، یہ ہم نصیحت کے طور پر، واعظ کے طور پر ریکمنڈیشن دے رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں. اپوزیشن ہو یا حکمراں، دونوں غیر ملکی مفادات کو تحفظ دینے کی بجائے ملکی سالمیت اور مفاد میں فیصلے کریں. ہمارے تو جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ ہمارے آرمی چیف صاحب بھی جو ہیں، جب تک باہر کا اوکے نہ ملے تو اپروول نہیں ہوتی، ایگزیکیوشن نہیں ہوتی، باقی کسی کی کیا بات کریں. تو خدا کے بندوں، ملک کی مفاد کی سوچو، اپنے مفاد کی اور اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کی نہ سوچو. پچھلوں کے انجام سے بھی عبرت حاصل کر لی جائے اور قبروں کو دیکھ لو کہ اپنے ساتھ کیا لے کر ہم نے جانا ہے. تو غیر ملکی مفادات کو تحفظ دینے کے بجائے ملکی سالمیت و مفاد کے حوالے سے فیصلے کریں. اسی طرح جیسے ہم نے اداروں کی بات کی، سیاسی جماعت بھی اپنے اندر موجود ایسے عناصر جو کرپشن میں مبتلا ہیں، ملکی مفاد کے مخالف سرگرمیوں میں مبتلا ہیں اور بیرونی ایجنڈے پر قائم ہیں، ان سے اعلان برات کریں. اب یہ جملہ بہت اچھا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ سے ہم اپنے لیے بھی ہدایت مانگتے، ان کے لیے بھی مانگتے. یہ تو ہم کر سکتے ہیں، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے. اللہ کے سامنے تو معذرت رکھیں ہم. تو اپنے اندر کے کرپٹڈ لوگ، کرپشن میں مبتلا لوگ، اسی طرح ملکی مفاد کے خلاف سرگرمیوں میں مبتلا لوگ اور بیرونی ایجنڈوں پر کاربن قسم کے لوگوں سے اعلان برات کریں اور اس بات کا عہد کریں کہ عالمی قوتوں کے ساتھ پاکستان کا کردار غیر جانبدارانہ ہو اور کسی پراکسی وار کا ہم حصہ نہ بنے جو ہم بنتے چلے آئے ہیں. اور چھٹا اور آخری مشورہ درد دل رکھنے والوں کے لیے ہے، جو مقتدر طبقات اور بعض افراد ملک میں جن کی بات پہنچتی ہے، سنی جاتی، وہ علماء کے طبقے سے ہوں،
وہ دینی سیاسی جماعتوں میں سے ہوں، وہ دیگر سیاسی جماعتوں میں سے کچھ سیاستدان ہوں، وہ ان سروس افسران یا ذمہ داران ہوں، یا وہ ریٹائرڈ لوگ ہوں جو پہلے ماضی میں بڑی پوزیشنز پر رہے، کسے باشد جس کی آواز پہنچ سکتی ہے، خدا را وہ کوشش کرے کہ اس اضطراب اور ہیجان کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرے، اور ملک کی سالمیت کو ترجیح دیتے ہوئے جو متعلقہ فریقین ان کو مفاہمت کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے بس میں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ذمہ داران کو، مقتدر طبقات کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہماری پوزیشن کے افراد کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 6 فوری نوعیت کے، عبوری نوعیت کے معاملات کے حوالے سے ہمارا مشورہ۔ 4 باتیں اصولی جو مستقل آتی رہی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ پاکستان کا کیا ہے؟ آپ غور کریں گے، مستقل یہ بات ہم دہرا رہے ہیں اس لیے کہ حالات انتہائی دیگرگوں ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ملک لیا اسلام کے نام پر، اسلام سے غداری ملک کی تباہی ہے، ملک کو تباہی سے بچانا اسلام کی طرف آنا پڑے گا۔ نظریہ سوویت یونین کا مضبوط نہ رہا تو سوویت یونین کی ایٹمی صلاحیت اس کو ٹوٹنے سے بچا نہیں سکی۔ اگر ہم اپنے نظریے کو مضبوط نہ کریں گے جو کہ اسلام ہے، اور اس کے نفاذ کی طرف پیش قدمی نہیں کریں گے جو کہ مطلوب ہے، تو پھر تباہی ہمارا مقدر بنے گی۔ نمبر 2، ہم نے وعدے کیے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے کہا حاکمیت اللہ کی ہوگی قرارداد مقاصد، ہم نے کہا قانون سازی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگی۔ یہ لکھے ہوئے جو دعوے ہیں ان پر اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، اور کل مستقبل کا منظرنامہ سامنے رہے، دنیا کے سامنے ہم نے پریزنٹ کرنا ہے، تو جس ملک کو آج ہم نے اسلام کے نام پر لیا، خدا را اس کی طرف پیش قدمی کی جائے، اسی میں ہماری لیے خیر ہے۔ تیسری بات اصولی یہ ہے کہ جب ہم اسلام کے غلبے اور نفاذ دین کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف سزاؤں کا نفاذ نہیں، گو کہ سزاؤں کا نفاذ بھی دین کا تقاضا ہے، مگر صرف سزائیں اسلام نے نہیں دیں، وہ عبادات بھی بتاتا ہے، معاملات بھی دیتا ہے، اخلاقیات بھی دیتا ہے، تربیت کی بات بھی کرتا ہے، کفالت کا نظام بھی دیتا ہے، ہیوز اور ہیوز ناٹ کے گیپس کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے۔ یہ آل انکلوسیو پیکج ہے جس میں حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کا موقع میسر آتا ہے، جس میں مائنورٹیز کو ان کے حقوق میسر آتے ہیں، ان کو بھی جینے کا حق ملتا ہے۔ تو یہ سارا جو تصور ہے دین کا آل انکلوسیو، یہ سامنے رہے، نہ کہ چند سزاؤں کا تصور ہمارے سامنے رہے۔ اور آخری بات یہ ہے، اس ملک کا مقدر تو یہی ہے کہ اسلام یہاں پر برپا ہو، اس سے کمتر پر یہ حالات نہیں سدھریں گے۔ ہم بھی وقتی طور پر سمجھتے ہیں کہ جمہوری عمل جاری رہے، مگر جو میرے الفاظ کے جس پر آپ بھی مسکرائے، ہم سب کو بھی معلوم ہے کہ یہ فرسودہ نظام، اس کا فرسودہ ہونا اور اس کی تباہی اور بربادی اور کھل کر ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ چنانچہ تنظیم اسلامی کی جانب سے، بانی تنظیم اسلامی کی جانب سے، اور اب بھی ہمارا دیانتداری کے ساتھ تزیہ یہ ہے کہ اس فرسودہ نظام کی تبدیلی انقلابی راستے کے بغیر ممکن نہیں، تحریک کے راستے کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ جو عام انتخابی سیاست کا راستہ ہے، اس سے چلتا ہوا نظام چل سکتا ہے، بدل نہیں سکتا۔ آج تو فرسودہ ہو چکا نظام، اس کے بدلنے کے لیے انقلابی جد و جہد کی ضرورت ہے، تحریک کے راستے کی ضرورت ہے، پرامن منظم تحریک کے راستے کی ضرورت ہے، جس کو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا بیان کیا منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ یا ان کا خطاب معروف ہے رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سارے تناظر میں اس منہج انقلاب نبوی کا بیان، انقلاب رسول، انقلاب نبوی کا طریقہ کار، میتھڈالوجی کیا تھی، اس کا بیان کیا جانا اس کی اشد ضرورت ہے۔ تنظیم اسلامی اسی پر عمل پیرا اور پرامن منظم تحریک ہی کے برپا کرنے کی دعوت اور اس کی تیاری کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق دے، انفرادی اجتماعی سطح پر یہ طوفان، یہ شدید بارشیں، اللہ تعالی ان عذابوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ ہدایت کی طرف پھیرے، اور اللہ کے اختیار میں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان اس کے بندوں کے دل ہیں، جب چاہے اللہ تعالیٰ پھیر دے۔ اس اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔